ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد صرف 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لے، دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سے مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کے ساری تکلیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم اپنے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلی تھی۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر اور ٹہر کر پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر بیماری اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین پڑھنے سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو سورہ رحمان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی اولاد جوڑا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل کی۔ سورہ مریم کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی اولاد جوڑوں کو اولاد نارینہ عطا کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحفے میں دیا، اور اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ سورہ واقعہ قبر کی عذاب سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک موت کی سختی کو آسان کرتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنی رزق میں فراوانی چاہتے ہیں اور ہر تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ الغرض قرآن پاک میں ہر مسئلے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک روزانہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام بہت بابرکت اور فضیلت والے ہیں، جن کو کثرت سے پڑھنے سے آپ کی ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ ان کو آپ نے ربیع الاول میں کسی بھی دن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوگے تو اللہ پاک سے مانگو،
اور پوری دل جمع کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضے اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسے صفاتی نام ہے اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفہ تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہے۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنا یقین سے کرو اور اتنی اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں، اب انشاءاللہ اس وظیفے کی طفیل سارے مسائل ختم ہو جائے گے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جب آپ یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی بھی یہ سمجھ نہیں سکتا۔ کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتی ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ پاک اسے ہر چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کا بہترین نعم البدل دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہے، جتنی بھی پریشانی، لڑائی جھگڑے، گھریلو چاقے ہیں، دکھ تکلیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے ماہ ربیع الاول میں روزانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 21 مرتبہ اس عمل کو کر دینا ہے۔ اللہ پاک کی یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیوں، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتی دن کے ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرے اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم رواج میں پل جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلے شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کی نماز کا پابند ہو۔ تو ناظرین، وظیفہ کا طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر 21 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اور اس کی ہر پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس وظیفے کے آخر میں دعا کرنی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے تمام احوالوں سے واقف ہے، اور آپ کے تمام دکھ تکلیف اور تمام پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور ہمیشہ اسی طریقے سے مانگا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی دل کے ساتھ دعا مانگے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ یہ وظیفہ بھی مکمل بھروسے کے ساتھ کریں، قرآن مجید بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس وظیفے میں کہی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ مکمل استغفار پڑھ لے، اور اس وظیفے میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ شکریہ۔